عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان اور اقامت دونوں دوہری ہوتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 194، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اپنی اذان و اقامت کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا اپنے کھانے پینے سے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت محسوس کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور اس وقت تک اقامت کہنے کے لیے کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 195، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے سوا کسی بھی نماز میں تسبیب نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 198، یہ حدیث ضعیف ہے۔ زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان دینے کا حکم دیا تو میں نے اذان دی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ صدا کے ایک شخص نے اذان دی ہے، اور جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 199، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان وہی دے جو باوضو ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 200، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز کے لیے وہی اذان دے جو باوضو ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 201، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 206، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو اور جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، تو انہوں نے کہا وہ جہنم میں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 218، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم 3 ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 233، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی انگلیاں کھلی رکھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 239، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ اسلام میں بدعت کا مخالف ہو۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو اسے اونچی آواز سے کہتے نہیں سنا، تو تم بھی اسے نہ کہو۔ جب تم نماز پڑھو تو قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 244، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 245، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں 2 سکتے ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ اس پر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا اور کہا ہمیں تو ایک ہی سکتہ یاد ہے۔ چنانچہ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو لکھا تو انہوں نے لکھا کہ سمورہ نے ٹھیک یاد رکھا ہے۔ سعید بن ابی عروبہ کہتے ہیں تو ہم نے قتادہ سے پوچھا یہ 2 سکتے کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جب نماز میں داخل ہوتے پہلا اس وقت، اور جب آپ قرأت سے فارغ ہوتے پھر اس کے بعد کہا، اور جب ولضالین کہتے، اور آپ کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ جب آپ قرأت سے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر چپ رہیں یہاں تک کہ سانس ٹھہر جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 251، یہ حدیث ضعیف ہے۔